الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ میرے آقا کی شان سب سے الگ، جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ، اور شان خیر البشر خاتم الانبیاء، ایک پیمبر ایک انسان سب سے الگ۔ عرش قدموں میں پیوند پوشاک میں، عرش قدموں میں پیوند پوشاک میں ہے دو عالم کا سلطان سب سے الگ، ہے دو عالم کا سلطان سب سے الگ۔ اور ان کو دیکھا نہیں پھر بھی پہچان لیں، ان کو دیکھا نہیں پھر بھی پہچان لیں، میری آنکھوں کا ایمان سب سے الگ۔ اور شفقت بے سبب رحمت بے طلب، شفقت بے سبب رحمت بے طلب، ان کی بخشش کا عنوان سب سے الگ، ان کی بخشش کا عنوان سب سے الگ۔ اور ان کے در کے گدا سر پہ تاج انا، ان کے در کے گدا سر پہ تاج انا، ہم فقیروں کی پہچان سب سے الگ، ہم فقیروں کی پہچان سب سے الگ۔ الحمدللہ بحمدللہ تعالی، آج میں اور آپ اس ذکر کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت عظمت اور برکت والی محفل ہے، یقیناً انتظار کرنا پڑا ہے۔ الانتظار اشد من القتل، قتل سے بھی زیادہ کہتے ہیں کہ شدید ہو جاتا ہے انتظار۔ میں بھی کراچی کا شہری ہوں، آپ بھی کراچی کے شہری ہیں۔ کراچی کے کھڈے تو پھر انسان کو پورا کر دیتے ہیں۔ آپ کھانا کھا کے نکلیں، واک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں روڈوں پہ، ایسا ہضم ہوگا آپ کا کھانا بہترین، ٹھیک ہے۔ اور آپ پھر یہ وہ درد ہے عوام کا کہ آپ کچھ مہینوں میں بس آپ دیکھیں پھر ہر بندہ موروں کے درد میں مبتلا ہوگا، جوان سے لے کے بچے سے لے کے بوڑھا تک۔ وہ ہمیں کھڈے لگ رہے ہوتے ہیں کراچی کے، انجوائے کرو لائف کو۔ ہم کراچی کے کھڈے انجوائے کرتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بھائی۔ کبھی کھڈے لیٹ کروا دیتے ہیں، کبھی روڈ لیٹ کروا دیتے ہیں، سارے معاملات ہوتے ہیں، تقدیر کا حصہ ہے تو ذکر کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں بھائی، کراچی کے کھڈے ہوں یا بارش ہو، موسم کی تبدیلی ہو، کچھ بھی ہو، عاشقوں کی پہچان یہ ہوتی ہے وہ ذکر نبی کی محفل میں آ کر بیٹھ گیا۔ بس ہمیں اپنے نبی کے ذکر کو سننا ہے تو بس سننا ہے، پھر حالات سمندر کی طغیانی ہو یا فضا کی روانی ہو یا پھر کچھ بھی کیوں نہ ہو، جب جذبہ عشق میں اور چنگاری لگی ہے نا دل میں تو بندہ نہیں ٹھہرتا، پھر کہتا ہے بس سناتے جاؤ، نبی کا ذکر بتاتے جاؤ۔ یہ بات ہے۔ آج ماشاءاللہ شہراز بھائی کو اس محفل کا سہرا جاتا ہے، بڑے خوبصورت انداز سے اس محفل کو انہوں نے سجایا ہے، اور بہت محبت سے بہت پہلے سے مجھے انوائٹ کیا ہے، مجھے اندازہ ہے۔ اور مصروفیات ابھی میں اصل میں ڈسکس کر ہی رہا تھا، مغرب کے بعد سے مصروفیات چل رہی ہیں، نکاح پڑھایا، پھر ابھی سرجانی میں ایک محفل کی تھی، پھر ڈائریکٹ سرجانی سے میں یہاں آ رہا ہوں، اور پھر آنے میں جو ہے وہ میں نے ابھی جو شروع میں ذکر کر دیا، کرم نوازی ہو گئی روڈ پہ، اور تو پھر تھوڑا سا ٹائم لیا، آپ لوگ کو انتظار کروایا، اس کے لیے یقیناً میں سب سے معذرت خواہ ہوں، لیکن امید ہے کہ جتنی دیر میرا اور آپ کا تعلق رہے ہم ایسے بیٹھیں کہ جیسے میں آپ سے ہی بات کر رہا ہوں اور آپ مجھ سے ہی سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بولیں سبحان اللہ۔ وہ پیچھے والوں کو بھی مجھے نظر ہے، وہ بھی بولیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، جذبہ سلامت رہے۔ رات کا پہر ہے تو کیا ہوا، نوجوانوں کے لیے تو ویکینڈ ہے، کل سنڈے ہے، ہم بیٹھیں گے بھائی، نبی کا ذکر سنیں گے، سناتے جاؤ۔ ایک کلام میرے دو شعر سے پڑھتا ہوں، بڑا خوبصورت اشعار ہیں کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کے کالی کملی وہ آ جائیں گے، اوڑھ کے کالی کملی وہ آ جائیں گے، ہر پریشان کا دل بہل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، عالم نفسی نفسی میں اے ہم نوا، ایسے میں عظمت مصطفیٰ دیکھنا، مسکرا کے جو دیکھیں گے صلی اللہ، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا، مسکرا کے جو دیکھیں گے صلی اللہ، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا، ہے نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن۔ تو یہ سب محبت میں جو سننے کے لیے بیٹھے ہیں نا، تو جب محبت کرنے والے بیٹھتے ہیں نا تو پھر محبت والے انداز سے بیٹھتے ہیں۔
बादा भूखे जैसे आप लोग माशाल्लाह बैठे हुए हैं, हम तनगोश होकर बिल्कुल सुनते हैं एक एक बात, और इस नियत से बैठते हैं कि आज बैठे तो कुछ ना कुछ दामन में समेट के लेकर जाएंगे। जब महफिल सजी है तो फिर मकसद तो हासिल हो ना, जब मिलादी और आशिक बंदा उठे तो फिर अंदाज ही बदल जाए, उसकी जिंदगी का रंग और ढंग और नहज बदल जाए। बयान कितनी देर किया जाए? 15 मिनट कर लेते हैं, 20 मिनट कर लेते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा तो यार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वैसे इनका इंतज़ार कब से कर रहे हैं, अब तो आएंगे, अब 1 घंटा इनका बयान सुनो। अच्छा, तो भाई ये वाली चीज़ें वो होती हैं कि आप मुझे देखते जाएं, मैं आपको देखता जाऊं, कोई घड़ी और वक्त को ना देखे, फिर देखते हैं बयान कितनी देर होती है। ठीक है, जब इस अंदाज से मैंने और आपने सुनना है ना, तो फिर इंशाल्लाह वक्त का पता नहीं लगना है। और अगर मेरी और आपकी निगाह इधर उधर गई तो फिर हम कहेंगे 15 मिनट भी 2 घंटे लग रहे हैं, भाई बयान खत्म करो। ठीक है, और ये शिकायत वैसे आती नहीं है मेरे बयान में, उम्मीद है आप तमाम तवज्जो से सुन रहे हैं, जरा बोल जाए सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे और बैतुल मक़दिस की तरफ रुक करके पढ़ा रहे, खाने काबा की तरफ नहीं। पहला हमारा जो मुसलमानों का पहला काबा था उधर हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे, यहूदियों ने ताने देने शुरू कर दिए, कहा आज आप हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें जो पहले अंबिया करा है, कल आप हमारे और काम भी मान लेंगे। जब ये बात हुजूर अलैहिस्सलाम के कानों में पड़ी, नबी अलैहिस्सलाम के महबूबा के दिल में ख्याल आया। ख्याल किस वक्त में आया ये सुनिएगा। कुरान कहता है हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज में मौजूद है, नमाज हो रही है, मस्जिद अक्सा की तरफ रुख है, हुजूर अलैहिस्सलाम हाथ बांधे हुए नमाज हो रही है। कुरान कहता है कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा। महबूब ने बार बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया। ये रफ फरमा रहा कुरान में, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा। ये तो अहले सुन्नत की शान है, कुरान से ही इब्तिदा किया करते हैं, बातें तो और भी हैं करने की, लेकिन मैं इब्तिदा कुरान से कर रहा हूँ। फरमाया कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा, ए महबूब हम आपका चेहरा यूं आसमान की तरफ बार बार उठाए जाना देख रहे हैं। आपके दिल में जो मंशा आई हम जानते हैं आप क्या चाहते हैं। अब यहाँ पे मुफस्सिरीन कहते हैं ये महबूब वो महबूब है जिसकी अबरू के इशारे, जबान से कहना नहीं है, बार बार देखना नहीं है, अबरू के इशारे पे रब ओहद पहाड़ को भी सोना बना दे। तो ये फिर बार बार क्यों दिखाया जा रहा था? का बात ये है रब को अपने महबूब का ये देखने पे प्यार आ रहा है। ये जो बार बार यूं देख रहे थे कि रब हुक्म दे, रब हुक्म दे। नमाज की 2 रकतें हो गई, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। ए महबूब आप किबला चाहते हैं बदल जाए तो किबला बदलेगा, मर्जी किसकी होगी? फरमाया तर्दाहा, आपकी मर्जी का किबला बना देंगे। रब होके कह रहा है महबूब किसकी मर्जी का किबला होगा? तर्दाहा, आपकी मर्जी का, अन करीब बदल देंगे। कितना करीब? अगली नमाज में यहाँ हम नमाज का वक्त टाइम पीरियड चेंज करते हैं तो इमाम साहब एक दिन पहले क्या कहते हैं? कल से नमाज इतने बजे अदा की जाएगी, ऐसा ही होता है। और अगर एक दिन पहले ना बताया और अचानक वक्त चेंज हो गया जमात का, फिर जो बाबू ने शोर डालना है मस्जिद के, इमाम साहब को छोड़ना नहीं है, ये क्या कर दिया? ओ जिहाद खड़ा हो जाएगा भाई, बताया नहीं एक दिन पहले और ये इतना बड़ा मसला हो जाता है सिर्फ जमात का वक्त चेंज करने पर। कयामत तक के लिए किबला चेंज हो रहा है और नमाज की 2 रकतें हुई हैं, महबूब देख रहे हैं। रब ने फरमाया फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। ए महबूब नमाज बाद में मुकम्मल होगी, तेरी रजा पहले होगी, तो बस नमाज के अंदर ये अपना रुख बदल ले और मस्जिद हराम की तरफ कर ले, किबला बदल लो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने किबला बदल लिया, फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। फरमाया फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम व हैसु मा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शतरा। फरमाया तुम ये शान क्या है? ये महबूब की शान समझानी है तो सुनो। फरमाया सिर्फ महबूब ने किबला नहीं बदला, फरमाया वहैसु, कुरान सुना रहा हूं, फरमाया वहैसु मा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शतरा। तुम जमीन के किसी कोने, किसी चप्पे, किसी खित्ते पे क्यों ना हो, किसी शहर और किसी इलाके में क्यों ना हो, तुम इस रूए जमीन पर जब कभी जहां कहीं भी रब को सजदा करना चाहोगे तो फवल्लू वुजूहकुम शतरा, तुम्हें अपना रुख वही करना पड़ेगा जब जाके हबीब ने किया है। फरमाया महबूबा का रुख जहां हुआ है तुम्हारा रुख भी वहीं होगा जब तुम्हारी नमाज होगी, जब तुम्हारी नमाज होगी। दूसरी बात ये कि इमाम साहब रुख बदलने पूरा किबले का और पीछे मुक्तदी भी बदलें। मुक्तदी इमाम साहब को देखेंगे, देख के इमाम साहब का ख्याल दिल में आएगा, उनको फॉलो करेंगे, दिल से दिमाग में ऑर्डर आएगा, फिर बंदा अमल करेगा। नुक्ता दे रहा हूं मैं असल में इस आयत से। सहाबा ने हुजूर इस्लाम को फॉलो किया, किबला तब्दील हो रहा है, सहाबा ने सफ घुमा दी। सहाबा के दिल में हुजूर अलैहि सलाम का ख्याल नहीं आया होगा? जब सहाबा के दिल में
حضور کے خیال آنے سے نماز صحابہ کی نہیں ٹوٹتی تو عاشقوں کے دل میں آنے سے کیوں ٹوٹ جائے گا؟ تو پتہ تو یہ چلا نا کہ عاشقوں کی نماز یہ ہوتی ہے کہ سر خدا کے واسطے، دل مصطفیٰ کے واسطے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائے شان اور عظمت ہے تمہارے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو بڑی خوبصورت باتیں ہیں، کہاں سے شروع کرے بندہ، کہاں سے ابتدا کرے، کہاں اختتام لے جائے۔ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا، عرب کا ایک رواج سمجھے گا، بچے پیدا ہوئے، گاؤں دیہات اور عرابی جو لوگ ہوتے تھے وہاں سے آتی تھی دائیاں، بچے لے کر جاتی تھی۔ ٹنگ ہوتی نا زبان، لینگویج، ان کی لینگویج بڑی گاڑی ہوتی تھی۔ جیسے آج کل ہم اردو میں پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں، اردو ہوتی نہیں ہے بھائی، اردو بڑی تمیزدار زبان ہے، صحیح ہے؟ تو اسی طرح سے عربی جو ہوتی ہے، عربی خالص عربی، بالکل مضبوط عربی وہ بولا کرتے تھے دیہات والے۔ تو وہ بچوں کو لے جاتے تھے، بچوں کو فیڈ بھی کراتے تھے، دودھ بھی پلاتے تھے، اور ان کو اچھی بالکل خالص عربی سکھانے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ جب دودھ پلا لیتے تھے، بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا تھا، بچے کو لے کر آتے تھے کس کے پاس؟ ماں باپ کے پاس۔ اور پھر ماں باپ کیا کرتے تھے؟ اس دائی کو جس نے خدمت کی، دودھ پلایا، اس کو زبان سکھانے کی کوشش کی، اس کو انعامات دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ بچوں کے پیدا ہونے کا وقت آیا، کئی بچے عرب میں پیدا ہوئے، دائیوں نے اپنا سامان باندھا، چلو بچے لینے۔ حلیمہ سعدیہ نے بھی سامان باندھا، آپ نے بھی سامان باندھا، آپ کے مقدر میں رب نے تقدیر میں کچھ اور لکھ دیا تھا۔ آج سواری صحیح نہیں تھی، تاخیر ہو گئی، یہاں بائک خراب ہو جائے تو ہم کک مارتے مارتے پہنچتے ہیں، بھائی کیسے پہنچے، یہاں دیر ہو گئی یار، کیوں لیٹ ہو گئے؟ گاڑی نے مسئلہ کر دیا، دھوکہ دے دیا، پنچر بھی ہو گیا تو پلک شارٹ ہو گیا تو یہ ہو گیا، 10 مسئلے۔ یہ میں اس لیے دے رہا ہوں فوراً آپ کو سمجھ میں آئے۔ بلا تمثیل بلا تشبیہ، حلیمہ سعدیہ کی سواری ٹھیک نہیں تھی، کمزور جانور۔ آپ پہنچتے 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 آپ کو اتنی دیر ہو گئی کہ جو امیر گھرانوں کے بچے تھے نا، وہ بچے دوسری دائیوں نے لے لیے کہ ان کی خدمت کریں گے تو والدین انعام زیادہ دیں گے، سب نے لیا اور جانے لگی۔ حلیمہ سعدیہ سب بچوں کو لے کے جا رہی تھی اور حلیمہ سعدیہ اسی وقت پہنچی تھی۔ آپ نے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی بچہ نہیں بچا۔ کا کوئی بچہ رہ گیا ہے؟ کا ایک رہ گیا ہے۔ کا کون ہے؟ کا یتیم زادہ ہے، باپ کا پہلے انتقال ہو گیا۔ دوسری دائیوں نے یہ سنتے ہی اس بچے کی شکل کو ہی نہیں دیکھا کہ یار باپ کا انتقال پہلے سے ہو گیا ہے، وصال، ہم خدمت کر کے لائیں گے تو ہمیں نوازے گا کون؟ اس یتیم کو کیوں لے کے جائیں؟ پیسے کی لالچ انسان کو رہتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا باپ کا انتقال ہو گیا تو کوئی بات نہیں، مجھے وہ بچہ دکھایا جائے۔ بچہ دکھایا گیا، پھر یہ کوئی اور تھوڑی تھا، یہ تو رسول خدا کی ذات تھی۔ کہا حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میں تو اپنے دل میں بیٹھی، میں نے ان کو آغوش میں لیا، اپنی سواری پہ بیٹھی تو سواری کی تو رفتاری بڑھ گئی، سواری کی رفتار بڑھ گئی، سواری کی رفتار بڑھ گئی۔ دائیاں پہلے نکل چکی تھی، میں دائیوں کے مقابلے میں آنے لگی تو دائیاں کہنے لگی اے حلیمہ سعدیہ ہوا کیا ہے، تم نے سواری بدل لی ہے؟ نہ سواری نہیں، سوار بدل گیا ہے۔ کہا سوار بدل گیا ہے، اب محبوب خدا میرا سوار ہے۔ کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ پھر ہوا کیا؟ عرب کا رواج تھا، جھوپڑیاں تھیں، چراغ جلایا کرتے تھے، رات ہو گئی بجھا دو۔ جو امیر ہوتا، جس کے ہاتھ میں دھن دولت لگ جاتا، جس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے، جو اپنے ششکے دکھانا چاہتا تھا، وہ رات کو چراغ نہیں بجھاتا تھا۔ جانے لے لو، میرے پاس پیسے ہیں، میں افورڈ کر سکتا ہوں چراغ کا تیل، وہ چراغ نہیں بجھاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ لے آئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پہلے ہی پہنچ رہے بھائی ماشاءاللہ۔ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا لے آئیں حضور علیہ السلام کو۔ لوگ جمع ہو گئے، لوگ جمع ہو کے آ گئے کہ اے حلیمہ کئی دن ہو گئے تمہاری جھوپڑی کا چراغ نہیں بجھتا ہے، کون سا خزانہ ہاتھ میں لگا ہے تو اپنا چراغ بجھاتی نہیں ہو؟ کا بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں وہ چراغ لگ گیا ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، وہ چراغ کبھی نہیں بجھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ نہ کوئی نقش نہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، ان کے نور کا دریا دکھائی دیتا ہے، اور جہاں بھی عکس پڑا ان کی چشم رحمت کا وہیں سے چاند نکلتا دکھائی دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، بلبل سنت، وہیں سے چاند نکلتا دکھائی دیتا۔ وہ پھر شاعر نے کہا نا، یہ کہتی تھی گھر گھر جا کے حلیمہ میرے گھر خیر بڑے عوج پہ ہے میرا مقدر، بڑے عوج پہ ہے میرا مقدر، میرے گھر بھی خدا گئے
خدا گئے ہیں. سبحان اللہ. کیا ذکر ہے, کیا عظمت ہے. یہ بچپن کی شان ہے بھائی, یہ بچپن کی ہے, یہ بچپن کی. ایک عقلی دلیل میں دعا کو میلاد پہ بہت سارے دلائل ہیں, نقلی دلیل ہر سال ہم پیش کرتے رہتے ہیں, قرآن سے بھی دیتے ہیں, حدیث سے بھی دیتے ہیں. ایک عقلی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. یہ آپ سب بیٹھے ہوئے نا ماشاءاللہ, ایک دوسرے میں آس پڑوس میں آپ سب ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے. ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے, ہم کیا کرتے ہیں؟ مٹھائی کھلائیں گے بھائی, خوشی ہے, اللہ نے نعمت دی ہے, بیٹی ہے, بیٹا ہے, اللہ کی عطا ہے. ہم ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہے ہیں, پھر رشتہ داروں کو مٹھائی کھلا رہے ہیں, پھر اہل محلہ کو مٹھائی کھلا رہے ہیں. لیکن آپ سے آ کر کوئی پوچھے, آپ سے آ کر کوئی پوچھے کہ یار وہ 3 گلی چھوڑ کے جو گھر ہے, اس گھر پہ آپ نے مٹھائی کیوں نہیں بھجوائی؟ آپ کہیں گے یار اس بچے کا, میرے بچے کا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں, ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں, ان لوگوں کا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں. جس کا تعلق نہیں تو پھر خوشی کیسی ہے؟ عقلی دلیل سمجھیے گا, تعلق جس کا نہیں تو پھر خوشی کیسی ہے؟ تو بالکل اسی طرح سے اہل سنت نبی کا میلاد مناتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ جان لو کہ جن کا نبی سے تعلق ہے اور نبی کا جن سے تعلق ہے وہ خوشیاں منا رہے ہیں اور اپنے وجدان سے کہہ رہے ہیں کہ ہر اصول کے لیے کتنی اصول زندہ ہے, ارے کانٹوں کی چمن میں رہ کے بھی پھول زندہ ہے, اور منا کے جشن ولادت ہم بتاتے ہیں زمانے کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ. حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت میں جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر لمحات اور راتیں تو کم پڑ جاتی ہیں, پھر جذبات امنڈ آتے ہیں. ایک یہودی شخص آیا, اس نے کہا حضور میں ایمان لے آؤں گا, کل لے آؤ. نہیں, ایک میری خواہش, ایک میری چاہت, آرزو پوری کر دیں. کا کیا ہے؟ کا وہ درخت کھڑا ہے, آپ اسے کہیں کہ وہ آ کر آپ کی شہادت کی گواہی دے دے, آپ کی نبوت کی گواہی دے دے, میں مسلمان ہو جاؤں گا. یہودی کی ڈیمانڈ ہے, پیچھے والے بھی توجہ رکھیں. یہ درخت وہ درخت چل کر آئے, حضور قاضی ایاز نے شفا شریف میں بھی اسے لکھا, گواہی دے دے میں مسلمان ہو جاؤں. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اسے بلاؤں؟ تم اس درخت کے پاس جا کے کہو تمہیں رسول خدا بلاتے ہیں, تمہیں رسول خدا بلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہودی عجیب, اس میں آ گیا تذبذب میں, کشمکش میں, یہ کیا کہہ دیا؟ درخت بھی بلا خود چل کے آئے گا, کہنے میں کیا ہے؟ اس نے کہا جا کے تمہیں رسول خدا بلاتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ میرا کہنا تھا, درخت میں تو حرکت پیدا ہو گئی. پہلے وہ پیچھے سے ہلا, پھر وہ آگے سے ہلا, اس نے اپنی جڑوں کو نکالا اور چل کے آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 1 بار نہیں, وہ کہتا ہے 2 بار نہیں, 3 بار اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں ہی گواہی دیتا ہوں آپ تو اللہ کے سچے رسول ہیں. یہودی نے جب یہ بات سنی تو پھر اس نے کہا میں کیسے رہ سکتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ, میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں. اب یہ طلبہ بھی کچھ بیٹھے یہاں پہ, علماء بھی ہوں گے, تو میں آپ کو ایک نکتہ دے کے جاتا ہوں نا. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ نے جو ہے نا علامہ آلوسی کے رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول کو نقل کیا. اتنا کوئی کمال قول ہے, فرمایا بہت ہی وجد آور ہے, بہت کیف آور ہے, آپ اس کو فیل کریے گا. یہ کیا فرمایا؟ تفسیر میں فرماتے ہیں علامہ آلوسی, اعلی حضرت جس شخص کو کوٹ کرے اس کا مقام کیا ہوگا. فرمایا علامہ آلوسی فرما رہے ہیں العالم جسد وروحہ النبوۃ ولا قیام للجسد بدون روحہ. فرمایا العالم جسد, یہ جو پوری دنیا تمہیں نظر آتی ہے یہ ایک جسم ہے, یہ جسم ہے تو اس کی روح کیا ہے؟ فرمایا وروحہ النبوۃ, اس کی روح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. فرمایا ولا قیام للجسد بدون روحہ, جیسے جسم روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ایسے پوری کائنات نبی کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی, نبی کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. تو پھر امام اہل سنت بول اٹھے, وہ جو نہ تھے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جان کی, جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو جہان ہے. وہ اعلیٰ حضرت بولے, پھر یہ بولے. علامہ آلوسی ان دونوں نے کس کی ترجمانی کی؟ ترجمانی حدیث قدسی کی ہے. فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا, اے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا میں تو یہ دنیا ہی پیدا نہ کرتا, میں یہ دنیا ہی پیدا نہ کرتا. یہ دریا کی طغیانی, یہ پرندوں کی اڑان, یہ شجر, یہ حجر, یہ پہاڑ, یہ خوبصورت مناظر کچھ نہ پیدا کرتا ہے محبوب. کیوں؟ کیونکہ جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو جہان ہے. اس شان اور عظمت کے پہلو کو سمجھ کر اٹھیں. اس نبی کے ذکر اور عظمت کے لیے میں اور آپ بیٹھیں. ایسے نبی کی ولادت پہ ہم خوشی نہ منائیں, خوشی کا اظہار نہ کریں, پھر کیا کریں؟ تو پھر اس نبی کی خوشی منائی جائے گی کہ جس کے صدقے رب نے پوری کائنات کو پیدا کیا, اسی محبوب کی خوشی منائی جائے گی
اور اسی کی خوشی کو منانا چاہیے. میں آپ کو ایک پرسنل بات شیئر کرتا ہوں اپنی. کبھی ہوتا ہے محبت والے بیٹھے ہوتے تو ماحول بن جاتا ہے, بندہ کہتا ہے شیئر کریں. میں کوئی 7 سال کا ہوں گا آئی تھنک, یا اس سے بھی چھوٹا تھا, تھوڑا سا بڑا تھا, یاد نہیں پڑ رہا مجھے. 12 ربیع الاول کا جلوس نکلا نا. اب ہم وہ کیا کہتے ہیں, پپو بنا دیا امی نے نا, پاؤڈر تو شارڈر تو خوب تیار کر کے بھائی چلو بھائی بچہ ریڈی ہے. اب ہم گھر کے باہر کھڑے ہیں, سامنے ہمارا دوست بھی کھڑا ہوا ہے. اب یہ اسے ایک پیغام بھی میں دوں گا, اصل میں بچوں کی حفاظت بھی ضروری ہے. تو ہم گھر کے آگے کھڑے ہوئے ہیں. اب جلوس میں جانے کا شوق تو بہت ہے بھائی, جلوس میں چلیں. جلوس آگے سے گزر ہے, چل پڑے. اب جو بڑے ہوتے ہیں انہیں پہچان ہوتی ہے اپنے علاقے کا جلوس کون سا ہے, باہر کا کون سا ہے, کون سا روٹ ہے, کہاں جائیں گے. اب جنہیں اپنے علاقے کے بچوں کو باہر کی نہیں پتا وہ کہاں چلے جائیں. ہم بیٹھے گاڑی میں اور جلوس میں چل دیے, چلتے 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 صبح کے نکلے, مغرب ہو گئی. یہ منزل مسافر, پتہ ہی نہیں کہاں پہنچ گئے. نہ موبائل, اتنے سے چھوٹے سے ہم. مجھے آج ہی یاد آ رہا ہے, اور میں ابھی ویڈیو بھی بن رہی ہے, میں 2 بندے ایسے جن کا شکریہ ادا کروں گا حضرت, 2 بندے. وہ محسن ہیں, مجھے نہیں پتا کہاں ہیں اس دنیا میں, لیکن ممکن ان تک پیغام پہنچ جائے تو کہیں یہ وہی بچہ تھا. ٹھیک ہے, ممکن ہے اگر وہ خیانت کرتے تو آج میں یہاں نہ ہوتا. وہ محسن ہے میرے. ہوا کہ حضرت بھائی میں جو ہے نا وہ بچہ لا پتہ ہو گیا ہے. کیا ہو گیا, بچہ لا پتہ ہو گیا, یہی ہوا تھا. شام ہو گئی. اب ٹینشن یہ تھی, ٹینشن ہی نہیں تھی ہم گم ہو گئے, ٹینشن یہ تھی گھر پہ جائیں گے تو کٹ لگے گی. بچے تھے, پٹائی تو ہونی ہے. پھر کہاں گئے, کس سے پوچھ گئے, اجازت کیوں نہیں لی. اس ٹینشن میں ایک دوست میرا ہے محلے کا اور میں ہوں, ہم ساتھ ہیں. جلوس کا شوق تھا, ذوق نکل گیا. کسی سے پوچھ رہے ہیں بھائی کے ڈی اے کہاں ہے, کے ڈی اے کہاں ہے. اب وہ کہہ رہے کے ڈی اے, کے ڈی تو یہاں سے آپ آگے جائیں گے. وہ اب ہمیں یہ نہیں پتا ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی کے ڈی اے فلیٹس ہوتے ہیں. اب ہم پہنچ گئے وہاں پہ تو دیکھا وہ تو نقشے ہی وہ نہیں ہے. بڑا بھائی گھومتے رہے, اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں, اللہ گھر پہنچا دے پہنچا دے پہنچا دے. تو ایک دیکھیں ایسے وقت میں کون کام آتے ہیں, جیسے ابھی سلاد زدگان ہے تو کس کون کام آیا, FGRF, مذہبی لوگ. کئی لوگ کھڑے تھے, کہیں سے رستے بھی پوچھے, کہیں دلاسا دے سکتے تھے کہ بچے چھوٹے ہیں, کہیں کہاں بیٹھ گئے, نہیں کسی نے نہیں. ایک مسجد کے امام صاحب کھڑے ہوئے تھے. ہم نے ان سے جا کے کہا کہ ہم اس طرح سے راستہ بہہ گئے, جلوس میں نکلے تھے اور ابھی تک گھر نہیں پہنچے, نہیں پتا ہمیں کہاں ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا ہم کہاں کھڑے ہیں, بس یہ پتا کہ سلی جانا ہے, وہاں سے راستہ یاد ہے گھر کا. تو امام صاحب نے نا اسی وقت ایک ٹیکسی والا کھڑا تھا, اس پتہ نہیں کتنے سال پرانی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, 7 سال کا ہوں گا میں. تو اس ٹیکسی والے کو 300 روپے دیے اور وعدہ لیا اس سے کہ ان بچوں کو حفاظت کے ساتھ ان کے گھر چھوڑ کے آنا. ایک تو یہ محسن ہوا بندہ جو ممکن ہے دنیا کے کسی کونے میں اسے میرا پیغام پہنچے. اور دوسرا وہ ٹیکسی والا محسن, اس نے امانت کو بالکل امانت کے طریقے سے بچوں کو بچایا, بالکل بچایا. جب پہنچے تو پھر کیا تھا, منتیں بھی من گئی تھیں, شیرنیاں بھی بڑھ گئی تھیں, مسجدوں میں اعلان بھی ہو گیا تھا, رش بھی محلے والوں کا جمع تھا. بچے گئے تو گئے کہاں, پھر گئے تو ویلکم ایسا ہوا رونے دھانے سے, بھائی اماں بھی روئے تو بہن بھی روئے, ویلکم ہو رہا ہے نا, وہ والا ڈر ختم ہو گیا. آپ کہاں چلے گئے تھے, تو یہ تو بچے بڑے قیمتی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا احساس ذمہ داری. آج کل حالات بالکل ٹھیک نہیں ہے, یاد رکھیں والدین سن لیں, حالات بالکل اچھے نہیں ہیں. اسنیچنگ ہمارے یہاں ہو رہی ہے, اغوا بچے ہمارے یہاں ہو رہے ہیں. اپنے بچوں کا خیال رکھیں. وہ خوبصورت دور کا میں ذکر کر رہا ہوں, میں اگر کہوں غلط نہ ہوگا, وہ خوبصورت دور تھا. بچے گھوم لیتے تھے, اپنے علاقے میں کھیل لیتے تھے. اپنی نگرانی میں, اپنی نگہبانی میں اپنے بچوں کی حفاظت کریں, یہ بہت ضروری ہے. آپ سب کے حضور علیہ السلام کی عمر 12 سال تھی اور آپ کے چچا نا آپ کو سفر پہ لے گا, شام کے سفر پہ. شام کے سفر پہ ایک راہب تھا اوپر, وہ اپنی کٹیا میں نا رہبانیت کرتا تھا, چلے وظیفے کھینچا کرتا تھا, اور وہ نیچے نہیں آیا کرتا تھا کسی کے لیے بھی. کئی قافلے گزرتے تھے تجارتی بزنس کے لیے, نیچے نہیں آتا تھا وہ. اس دن جو ہے نا وہ نیچے آ گیا, وہ عیسائی راہب وہ نیچے آ گیا, عیسائیوں کا عبادت گزار, وہ نیچے آ گیا. لوگ حیران, یار یہ تو سالوں سے اوپر ہی بیٹھا ہوا انتظار کرتا رہتا, پتہ نہیں کس کا چلے کھینچتا ہے. آج کے سب کٹیا سے نیچے آ گیا. نیچے آیا اور اس نے کہا کہ بہت اچھی دعوت کا اہتمام کرو, اچھا کھانا بناؤ, آج مجھے جس کا مجھے انتظار تھا وہ مل گیا ہے. کہاں کون مل گیا ہے؟ کا بات یہ ہے کہ میں نے ساری نشانیاں پڑھ رکھی تھی, لیکن ایک نشانی اس نبی کی یہ تھی کہ اسے شجر حجر جھک جھک کے سلام کریں گے. کہا قافلے میں دیکھتا تھا لیکن یہ پہچان مجھے نظر نہ آئی. اب ایک قافلہ میں نے دیکھا ہے کہ جس میں ایک بچے کو جھک جھک کے شجر اور حجر سلام کر رہے ہیں. کہا یہ دعوت کا اہتمام اس کے لیے ہے. پورے قافلے کی دعوت کر دی گئی, دسترخوان سجا, پورے قافلے آ گئے, والے آ گئے بیٹھ کے کھانے کے لیے. راہب آیا, نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی ہیں, وہ مل نہیں رہا. کہیں یہ کیا ہوا, کسی کو چھوڑ دیا آپ نے؟ کہاں وہ ہمارا ایک بھتیجا ہے, بچہ ہے, اسے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑا ہے. کہا نادان, یہ کیسی بارات ہے جو دلہا کے بغیر آ گئی ہے.
یہ کیسی بارات ہے جو دلہا کے بغیر آ گئی ہے؟ جس کے صدقے تمہاری دعوت کی اسی کو چھوڑا ہے، اسی کو بلائیے، اسی کو بلائیے۔ حضور علیہ السلام یہ لطف سمجھیے گا اس بات کا، حضور علیہ السلام جب تشریف لائے نا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، سب سائے میں بیٹھے ہوئے، سب سائے میں بیٹھے ہوئے۔ حضور علیہ السلام جہاں جگہ ملی دھوپ میں بیٹھے تو درخت میں جھک کے سایہ کرتے، درخت میں جھک کے سایہ کیا کرتے ہیں کہ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ وہ بحیرہ راہب، بحیرہ نام ہے اس کا، بحیرہ راہب پہچان گیا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں، یہ تو نبیوں کا سردار ہے جو آپ کے خاندان میں پیدا ہوا، اس کی حفاظت کریں۔ ایک چرواہا تھا، چرواہا نا حضرت، چرواہے نے کیا کیا؟ اپنی بکریوں کی حفاظت کی، اس کا کام ہی بکریاں چرانا ہے۔ بھیڑی نے حملہ کیا، اس نے اپنی بکری کو بچایا۔ بھیڑی نے کہا اللہ نے مجھے رزق دیا، تم مجھ سے چھینتے ہو؟ بھیڑی نے کہا، وہ چرواہا کہنے لگا کہ یار میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ بھیڑیا انسان کی زبان میں بات کرتا ہے۔ بھیڑی نے کہا اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات بتاؤں؟ کہا کیوں نہیں، بتاؤ۔ کہا میں اس بات پہ حیران ہوں پہاڑوں کے پیچھے اللہ کے نبی موجود ہے تو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا ہے۔ یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ابھی تک مسلمان نہیں ہوا ہے۔ کہنے لگا یار بات یہ ہے اگر میں جاؤں تو میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ بھیڑی نے کہا میں تیری بکریوں کی حفاظت کروں گا۔ نیچر، فطرت، رولز سب بدل جاتے ہیں جب کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ کیا بھیڑیا بھی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے؟ اس نے کہا بھلا تو بھی کیسے حفاظت کرے گی، تو تیری خوراک ہے تو ساری بکریاں کھا جائے گا۔ کہا نہیں نہیں، بھیڑیا ضرور ہوں نبی کا وفادار ہوں، بھیڑیا ضرور ہوں نبی کا وفادار ہوں، تم جاؤ میں تمہاری بکریوں کی حفاظت کروں گا۔ وہ بکریاں ریوڑ کے چاروں طرف بھیڑیا گھوم رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے۔ وہ دوڑتا دوڑتا پہنچا نا تو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ حضور کون ہے، ستاروں جگمگ ستاروں میں 14ویں کا چاند جیسے چمکتا حضور علیہ السلام کا برابر۔ حضور علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا حضور اس طرح سے بھیڑیے نے ہدایت کر کے رہنمائی کر کے مجھے بھیجا، مجھے کلمہ اسلام پڑھایا اور مجھے مسلمان کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ جب آئے تھے تو اپنی بکریاں گنلی تھیں؟ جب آئے تھے تو اپنی بکریاں گنلی تھیں؟ کہا جی حضور گنلی۔ کہا جب جاؤ گے تو تب بھی گن لینا، پوری پاؤ گے۔ وہ آیا تو کیا منظر دیکھا کہ بکریاں ایک طرف ہیں اور بھیڑیا چاروں طرف پہرا دے رہا ہے، بھیڑیا پہرا دے رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس میں تو الگ ہی کیفیت طاری ہو گئی کہ صحیح بندے پہ ایمان لے آیا ہوں، صحیح کلمہ پڑھ کے آ گیا ہوں۔ وہ آیا تو پھر اس نے بکری ایک صدقے کے طور پہ، تحفے کے طور پہ، خوشی کے طور پہ اس کو دی اور بھیڑی نے کھائی۔ نکتہ کیا نکلا؟ نکتہ تو بہت سارے نکات ہیں کہ بھیڑیا بھی، چار پیر والا بھی نبی کی شان اور عظمت کو سمجھتا ہے، پہچانتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ بات کو سمجھے گا، جب آپ حضور کے وفادار ہو جائیں گے تو یہ امت کے بھیڑیے آپ کے محافظ بن جائیں گے۔ جب آپ اصل وفاداری اپنے کردار میں، اپنی جوانی میں، اپنے کریکٹر میں پیدا کر لیں گے، دل میں بھی عشق رسول تو کردار میں بھی عشق رسول، جب یہ والی کیفیت میری اور آپ کی ہوگی نا، پھر آگے پیچھے اوپر نیچے جتنے ہمارے بھیڑیے ہوں، کوئی ہمارا مال کھانا چاہتا ہو، کوئی ہماری عزت پہ حملہ کرنا چاہتا ہو، کوئی کچھ خراب کرنا چاہتا ہو، کوئی آپ کی شہرت سے جلتا ہو، کوئی آپ کی کامیابی سے جلتا ہو، یہ جتنی بھی بھیڑیے آپ کے ارد ہوں گے یہ بھیڑیے نہیں رہیں گے، یہ محافظ بن جائیں گے، یہ محافظ بن جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے کہ حضور علیہ السلام کی کرم نوازی جس پر ہوتی ہے تو پھر کرم ہو جاتا ہے، کرم ہو جاتا ہے۔ کرم کیسا ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا تناول فرما رہے ہیں، ایک عورت مشہور فاحشہ کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، وہ عورت آئی، اس نے کہا حضور علیہ السلام سے کہ مجھے آپ کے ساتھ کھانا ہے۔ آپ لیول سمجھیے گا ظرف کا کیا ہے، میں اور آپ تو کسی غریب کو اپنے برابر میں نہ بیٹھنے دیں، اور ایک مشہور فاحشہ عورت آ کر کہتی ہے حضور مجھے آپ کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پلیٹ آگے کی، کھاؤ، پلیٹ آگے کی، کھاؤ۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، الگ سے پلیٹ میں نہیں کھانا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اپنی پلیٹ آگے کی، کھاؤ۔ کہ نہیں 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 ایسے بھی نہیں کھانا۔ پھر حضور علیہ السلام سمجھے کہ شاید میرے ہاتھ سے کھانا چاہتے ہیں، حضور علیہ السلام نے اپنے نورانی ہاتھوں سے لقمہ بنا کے بڑھایا، کہا اب کھاؤ۔ کہا نہیں 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 یہ بھی نہیں کھانا۔ کہا پھر کیا کھانا ہے؟ کہا حضور آپ کے منہ مبارک میں جو لقمہ چل رہا ہے مجھے وہ کھانا ہے، مجھے وہ کھانا ہے۔ حضور علیہ السلام نے وہ لقمہ مبارک نکالا اور نکال کے اس کے منہ میں ڈالا۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے بدن میں وہ لقمہ اترنا تھا، مدینے میں اس کی نہیں تھی، وہ اس ایک لقمے کی برکت سے فاحشہ زاہدہ عابدہ شاکرہ بن گئی تھی، وہ عبادت گزار بن گئی تھی۔ یہ میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لقمہ شریف کی برکت ہے، جھوٹے مبارک کی برکت ہے۔ پہلو بہت ہیں، جانور بھی مانتے ہیں کہ یہ نبی اللہ کے نبی ہے۔ ایک یہودی گو ہوتی نا، گو
سمجھ گئے ہوں گے آپ، چھپکلی کی بڑی قسم، وہ شکار کر کے لے جا رہا تھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کے اس نے یوں پھینکی، مری ہوئی گو. کہا حضور اگر یہ گو آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو میں ایمان لے آؤں گا. حضور علیہ السلام کہتے ہیں بھائی کیا ہو گیا، 1450 سال بعد آنے والے یہ بھی کہیں گے کہ نبی کو اختیار نہیں، تم کہتے ہو کہ میں اس گوشت کو زندہ کروا کے کلمہ پڑھواؤں. حضور علیہ السلام تو عاشقوں کو عقیدہ سکھانا جانتے ہیں اور بتانا جانتے ہیں. کہا بات یہ ہے کہ یہ جو گو ہے نا یہ کہہ دیں آپ نبی ہیں، میں کہہ دوں گا آپ نبی. حضور علیہ السلام نے گوہ کو پکارا، وہ زندہ ہو کے کہنے لگی لبیک و صادق، میری سعادت کیا آپ نے مجھے پکارا، میری سعادت حضور آپ نے مجھے پکارا. جب یہ بات سنی تو وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیسا منظر ہے. پھر حضور علیہ السلام نے کہا میں بتاؤں کہ میں کون ہوں یا اس سے بتلا دوں یہ کون ہے. کہا یہ بتائے کہ میں کون ہوں. تو وہ یہودی کہنے لگا آپ بتا دیں گے تو بات اور ہوگی، اگر یہ بتا دیں آپ کون ہے تو بات اور ہوگی. کہا پھر یہ بتائے گی. اس نے کہا حضور آپ تو اللہ کے رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں. جب یہ بات اس نے سنی تو پھر اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے. یہ والا انداز بھی ہوتا ہے نا. یہ لیلا مجنون کی محبت مشہور ہے نا. امام غزالی لکھتے ہیں، کتاب سے بتا رہا ہوں، امام غزالی لکھتے ہیں کہ مجنو جو ہے نا، مجنو کتے کے پیروں کو اٹھا کے چومنے لگا. کتے کے پیر چوم رہا ہے. اس نے کہا پاگل دیوانہ مجنو ہے، کتے کے پیر کون چومتا ہے؟ کہا ہاں مجنو ہوں جبھی تو چوم رہا ہوں، مجنو ہوں جبھی تو چوم رہا ہوں. کہا اچھا، کہا کیوں؟ کہا یہ کتا میری لیلا کی گلی سے ہو رہا کیا رہا ہے، اس لیے اس کے پیروں پہ لگی خاک بھی مجھے پسند ہے. بزرگ کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ، اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تو جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس سے جڑی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے. پھر آپ کو اس بندے سے محبت ہوتی ہے جو محبوب کے تذکرے سنے، پھر آپ کو وہ عالم اچھا لگنے لگتا ہے جو قرآن و حدیث بیان کرے. حضور علیہ السلام پہ زکوٰۃ فرض نہیں تھی. بتائیے زکوٰۃ فرض نہیں تھی. زکوٰۃ کس پہ فرض ہوتی ہے؟ صاحب نصاب پہ فرض ہوتی ہے. ابھی تفصیل فقہی موضوع نہیں ہے تو آسان سے بتا دیں بھائی مال و دولت والا ہو، تھوڑا ہو اس کے پاس پیسہ تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. حضور علیہ السلام نے کئی ایک جوابات ہیں لیکن میں ایک عاشقانہ جواب دوں گا. کہا حضور علیہ السلام نے زندگی بھر اتنا مال جمع کیا ہی نہیں کہ زکوٰۃ فرض ہوتی. ایک جواب. دوسرا، حضور علیہ السلام زکوٰۃ کیا ہوتا ہے؟ مال کا میل، اور انبیاء میل سے پاک ہوتے ہیں، اس لیے حضور علیہ السلام پہ زکوٰۃ. یہ دوسری وجہ. تیسری وجہ بڑی عاشقانہ ہے، بڑی والہانہ ہے، بڑی مایہ ناز ہے، بڑی خوبصورت ہے. وہ کیا کہ سمجھیے گا، آپ کا ذہن حاضر رہے گا، آپ کو نقطہ سمجھ میں آئے گا. زکوٰۃ کیا ہوتا ہے کہ ملکیت ٹرانسفر ہو جائے. میں نے اپنی 100 روپے زکوٰۃ نکالی اور کسی صاحب کو دے دی، ان کو مالک بنا دیا. اب ان کی ملکیت میں جب چلی جائے گی تو وہ میری زکوٰۃ ادا ہو گئی. ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آقا کا مال جو ہے نا وہ تو آقا کا ہے ہی، جو غلام کا مال ہے وہ بھی آقا کا ہوتا ہے. جو غلام کا مال ہے وہ بھی آقا کا. آقا زکوٰۃ نکالے گا، غلام کو دے گا، وہ غلام کی ملکیت میں نہیں، وہ تو پھر واپس کس کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی؟ آقا کے. یہ نکل نہیں رہی زکوٰۃ. تو شریعت نے اصول یہ بنایا کہ زکوٰۃ نکالنے کے لیے، دینے کے لیے آپ کو اپنی ملکیت سے نکالنا لازم ہے. آپ دوسرے کی ملکیت میں ٹرانسفر کریں تو پھر زکوٰۃ ادا ہوگی. اور اصول یہ ہے کہ آقا جب غلام کو زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. وجہ یہ ہے کہ جو غلام ہے اس کا مال بھی آقا کا، اس کا سب کچھ آقا کا. اور حضور علیہ السلام سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. عاشق کہتے ہیں ایک وجہ یہ بھی سن لو کہ پوری کائنات کو رب نے حضور کا غلام بنا دیا تھا. اگر زکوٰۃ دیتے کس کو دیتے؟ جس کو بھی حضور کی ہوتی. پوری کائنات کی غلام بنی ہوئی ہے نا بھائی، کس کو زکوٰۃ دیں؟ کس کو دیں؟ جس کو بھی دیں حضور کی ہوتی. جب پوری کائنات غلام ہے، غلام پوری کائنات میں کوئی غلام ہے ہی نہیں باہر، تو پھر کس کو زکوٰۃ دیں؟ کس کو زکوٰۃ دیں؟ ہالینڈ کے ایک ڈاکٹر ہیں، انہوں نے ریسرچ کی اور بڑا ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے نا، انسانیت، ہیومینٹی، انسانیت پر ریسرچ کی. اور ریسرچ کر کے غیر مسلم ریسرچر، ہالینڈ کا ڈاکٹر، وہ ریسرچ کر رہا ہے اور انسانیت کے ٹاپک پہ کر رہا ہے اور غیر مسلم ہے. اچانک ایک شخص نے کہا کہ بات یہ کہ تم انسانیت کے ٹاپک پہ پڑھ تو رہے ہو، ریسرچ تو کر رہے ہو، مسلمانوں کے نبی کی سیرت کو بھی پڑھ لینا. سبحان اللہ. اور بلانا سبحان اللہ. ابھی یہ بات ایسی ہے کہ بس اس کی برکت ہی الگ ہے. یہ سمجھنے میں پڑھ کے الگ ہی کیفیت بن گئی. تو بات یہ ہے کہ کسی پہ مسلط نہ ہو، کسی پہ مسلط نہ ہو، کیونکہ یار یہ کیا جان کا وبال بن گیا ہے. خیر کی بات
کہہ دیں, کانوں میں آپ کہیں گے, دل میں رب اتار دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ ہوتا ہے حکمت سے. اس نے کہا کہ یار آپ ریسرچ کر ہی رہے ہو, پڑھ ہی رہے ہو, تو مسلمانوں کے نبی کی سیرت کو بھی دیکھ لینا, کوئی انسانیت کے ٹاپک پہ مل جائے. اب ڈاکٹر وہ جو تھا اس کا مزاج یہ تھا, ہالینڈ کا ڈاکٹر, اس نے کہا یار مسلمان دہشت گرد ہے. اس نے کہا لیکن جب وہ ریسرچ کرنے بیٹھا اس کی کلک کر گئی دماغ میں, یار اس بندے نے توجہ دلائی تھی, دیکھ لیتا ہوں. پہلا واقعہ سیرت کا دیکھا اس نے, حضرت سلمان فارسی, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, دونوں سے روایت, کنز المال میں بھی, سنن الہدی میں بھی. وہ کہتا ہے میں نے پہلا واقعہ پڑھا, وہ واقعہ یہ تھا, انسانیت ٹاپک پہ ریسرچ کر رہا ہے بندہ. واقعہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام ان دونوں صحابی رسول کے ساتھ کہیں کام سے جا رہے تھے. اچانک ایک بوڑھی اماں پہ نظر پڑی, وہ رو رہی تھی. کہا پوچھا بوڑھی اماں کیا ہوا؟ کہا بات یہ ہے کہ میں کنیزہ ہوں, میں غلام ہوں, میں نوکری کرتی ہوں, میں نوکر ہوں. کس کے پاس؟ یہودن کے پاس. یہودی ہے وہ, یہودن ہے, عورت مسلمان نہیں ہے. روتی کیوں؟ کہا تیل گر گیا, یہ تیل گر گیا میرا, وہ مجھے مارے گی. حضور علیہ السلام نے فوراً صحابی سے کہہ کے تیل منگوا دیا. کا مسئلہ حل ہو گیا, اماں آپ جاؤ. اماں اور رونے لگی. اماں جی اب اور رونے لگی. کہا اماں جی مسئلہ تو حل ہو گیا, آپ کیوں روتی ہیں؟ کا مسئلہ حل نہیں ہوا. کہا کیسے؟ کہا یہودن میری مالکہ بڑی ظالمہ ہے, وہ مجھے مارے گی, دیر ہو گئی مجھے اس لیے, اور میری بوڑھی ہڈیوں میں جان نہیں کہ میں مار کھا سکوں. حضور ہو کے, تاجدار انبیاء ہو کے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں خود چل کے تمہاری سفارش کر دیتا ہوں. صحابہ نے عرض کی حضور کوئی کام نہیں تھا, ہم جا نہیں رہے تھے, کہیں جانا نہیں تھا. حضور نے فرمایا اس اماں کے آنسو پوچھنے کے سوا ابھی اہم کام کوئی ہے ہی نہیں. کسی کے آنسو کو پوچھ دینا, کسی کے غم کو کم کر دینا, کسی کی زندگی کا پھنسا ہوا مسئلہ حل کر دینا, کسی کو پریشانی سے نکال لینا, یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے. کہا ابھی اس کا مسئلہ حل کریں گے اماں کا. اماں کے ساتھ چلتے چلتے یہودن کے پاس جا رہے ہیں. وہ یہودن مالکہ بڑے تیش میں, بڑے غصے میں نکلی گھر سے کہ اس کو دیر ہوئی تو ہوئی کیسے. وہ جیسے ہی نکلی اس کی نگاہ رسول خدا کے چہرے پہ پڑ گئی, اور اس چہرے پہ پڑی کہ جس چہرے کی قسم رب قرآن میں اٹھاتا ہے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, یہ زلفوں کی قسم رب قرآن میں اٹھا رہا ہے. فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ, جس کے سینے کا ذکر بھی رب قرآن میں کرے. اس محبوب کے چہرے پہ نظر پڑی تو وہ تو دیکھتی رہ گئی. کہا تاخیر کیوں ہوئی, چلو بتا دو. اس نے کہا تیل گر گیا. کہا پھر؟ کہا انہوں نے تیل دے دیا. کہا پھر یہ سفارش کرنے آگے. کہا پھر؟ کہا یہ ہیں کون اتنے نورانی چہرے والے؟ کا بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے نبی ہیں, یہ مسلمانوں کے نبی ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بس سفارش کرنے آیا تھا, یہ اماں پہ سختی نہ کرنا, کہ بس اس کو تاخیر ہو گئی. اور حضور علیہ السلام پلٹ کے جانے لگے تو اس نے کہا کملی والے محبوبہ در پہ آئے ہیں اور بنا نوازی ہی چلے جائیں. کہا آئیے اور مجھے کلمہ اسلام پڑھ کے مسلمان کر دیجیے. وہ ڈاکٹر کہتا ہے ہالینڈ کا کہ وہاں پہ وہ عورت مسلمان ہو رہی تھی, یہ واقعہ یہاں میں مسلمان ہو گیا. کہا یہاں میں مسلمان ہو گیا. ایسا اخلاق, ایسی انسانیت, ایسا ادب, ایسا کسی کا غم گسار ہونا, ایسا کسی کے آنسو کے لیے اپنا کندھا پیش کر دینا, اپنا وقت لگانا, کسی کے لیے چل کے جانا, اتنا بڑا ظرف جس کا ہو وہ دین حق ہے. میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کہا میں مسلمان ہو گیا. یہ ہے بات, یہ ہے عظمت. حضور علیہ السلام, بس اختتام کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نا جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ, ایک خیمے کے ساتھ ایک ہرن بندی ہوئی تھی, اور اس ہرن نے پتہ کیا کیا, اس ہرن نے حضور علیہ السلام کو دیکھ کر ہاتھ پیر ہلانا شروع کر دیے, گردن ہلانا شروع کر دی. حضور علیہ السلام رک کے سننے لگے. صحابہ پوچھنے لگے حضور کیا ہو رہا ہے؟ کہ بات یہ ہرن مجھ سے بات کر رہی ہے, زمین اور آسمان کی ہر مخلوق جانتی ہے میں اللہ کا نبی ہوں. کہ ہرن مجھ سے بات کر رہی ہے. کہا حضور کیا بات کر رہی؟ کہا یہ کہہ رہی ہے مجھے ایک یہودی نے قید کر لیا ہے, اور پہاڑ کے پیچھے میرے 2 بچے بھوکے ہیں, میں نے دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. حضور آپ میری ضمانت کے لیے یہاں کھڑے ہو جائیں, سورج بعد میں ڈوبے گا, میں واپس پہلے آ جاؤں. حضور علیہ السلام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, تم جاؤ, میں کھڑا ہوں. حضور علیہ السلام خود کھڑے, کہا جاؤ. ہرن چلی گئی, آزاد کر دیا. خیمے سے یہودی جاگا, نکل کے آیا, میری ہرن کہاں گئی؟ کہا وہ میں نے ضمانت لی ہے, وہ اپنے 2 بچوں کو دودھ پلانے گئی ہے, سورج بعد میں ڈوبے گا, وہ پہلے آ جائے گی, وہ پہلے آ جائے. وہ یہودی ہنسنے لگا. کہا ہرن آزاد کی ہوئی بھی واپس کبھی آتی ہے لوٹ کر؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, وہ بھلا کیسے آ سکتی ہے؟ وہ بحث و مباحثہ کرنے لگا, انتظار کرنے لگا, وقت گزرنے لگا. چلتے 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 وقت گزرا نا, وقت کا پہیہ گزرتا رہا تو پھر کیا ہوتا ہے, نظر پڑتی ہے سورج نہیں ڈوبا ہے, ہرن اور ہرن کے دونوں بچے ساتھ آ رہے ہیں. یہودی کا تو دماغ ہی پھر گیا. کہ یہ ہرن تو ہرن, اس کے بچے بھی آ رہے ہیں, یہ کیسا منظر ہے؟ وہ ہرن آئی اور ہرن پھر مچل مچل کے کوئی بات کرنے لگی. تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا یہ کہہ رہی
ہے کہ جب میں گئی اور میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ میں آمنہ کے لال کا سونا بکھرا دیکھ کر آ رہی ہوں اور ضمانت لے کے آئی ہوں کہ تمہیں دودھ پلاؤں، تو بچوں نے کہا اما جی آمنہ کے اکیلے ہی پی پائی، دودھ بعد میں پئیں گے، پہلے چہرے پر جہاں دیکھنا۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم دودھ بعد میں پئیں گے، ماں جی پہلے ہمیں بھی آمنہ کے لال کا مکھرا دکھاؤ۔ جب یہ منظر دکھا ہے تو پھر یہودی نے کہا کہ جس کی اتباع ہرن بھی کرے تو پھر میں کیوں نہ کروں؟ اس نے کہا حضور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں، مسلمان ہوا۔ تو پھر اس نے کہا کہ حضور آپ کے نام پہ میں اس ہرن کو آزاد کرتا ہوں۔ وہ آزاد ہوئی نا تو آزاد ہوئی تو حدیث کے لفظ ہیں، روایات اور کتابوں میں لکھا ہے وہ جیسے ہی آزاد ہوئی تو وہ اگلے پیر جھوم جھوم کے زمین پہ مارنے لگی، گویا وہ زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ آج تو میرا سودا دربار مصطفیٰ میں ہوا ہے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے اور ملتی میں اگر بھی حضور آپ کے در سے اس ٹھاٹ سے منگتے تھے، گزارے نہیں ہوتے۔ بات یہ ہے، ذرا بولنے سبحان اللہ۔ بس اب ہم اختتام کرتے ہیں، جتنی برکتیں ہم نے سمیٹ لی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں اصلاح کی بات کر دوں، جب ہم آتے ہیں نا تو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، فیملی سب کی ہوتی ہے، 10 طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی میں ذکر بھی کیا تھا پچھلی محفل میں بھی، میں نے اصل میں بتایا موٹیویشن کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو ترغیب ملے کہ یار یہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی تو انسان ہیں، ہم بھی وہی روٹی کھاتے ہیں، ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی شہر میں رہتے ہیں، ہماری بھی فیملی ہے، تو دین کے لیے کیوں ٹائم نکالتے ہیں۔ ابھی ہماری الحمدللہ سسٹر کی شادی ہوئی ہے تو وہ گھر پہ دعوت ہے، ٹھیک ہے یار، وہ محفل میں چلو تو دوست کیا کہہ رہا ہے یار دعوت میں جانا ہے، شادی میں جانا ہے، گھر پہ مہمان آئے ہوئے، یہ 10 مسئلے نا۔ اچھا صرف مسئلے سننے والوں کے ساتھ ہیں، جنہیں بیٹھ کے سننا ہے، جنہیں تیاری کرنی ہے، آ کے سنانا ہے، ان کی نہ فیملی ہے، نہ مسئلے، نہ آفس ہے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، آپ کال کریں ہم آ جائیں گے۔ آپ سمجھیں انسان ہوتا ہے نا، تو مصروفیات سب کی ہوتی ہیں، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ قربان کرتے ہیں دین کے لیے، اپنا کچھ قربان کرتے ہیں تو اللہ آپ کو پھر کچھ دیتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے۔ سسٹر پوچھ رہی تھی کہ آپ کب آئیں گی، کیا ہے، میں نے کہا ابھی سے اللہ حافظ ہے، میں محفل میں جا رہا ہوں قرآن کی اور تاخیر ہو جائے گی، میں مل کے ابھی سے آ گیا، ٹھیک ہے۔ قربانی دی نا، مجھے اپنے رب سے امید ہے یہ قربانی رب کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح سے آپ بھی کچھ قربان کر کے آئے ہوں گے، اگر نہیں کیا ہے تو پھر ذہن بنا لیں، یہ بزم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح سے چلنا ہے، مصروفیات آ جائیں کہ محفلیں نہیں چھوڑتی۔ اس طرح جب آپ چلیں گے نا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے، تو پھر انشاءاللہ اگلی بار حاضری ہوگی تو پھر اس سے دگنی تگنی تعداد بیٹھی ہوگی، عاشق اور بڑے ہوئے ہوں گے، یہ بھی بڑی تعداد ہے کہ اس وقت میں نوجوان اس طرح سے بزرگ بچے سب بیٹھ کے سن رہے ہیں، یہ صرف ذکر کی برکت ہے۔ چلیں اختتام کرتے ہیں اور کچھ خوبصورت کلمات پہ اختتام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ نے آ کر پوچھا کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، تو اما عائشہ نے فرمایا اما قرأت القرآن، حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھنے والوں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کی عملی تفسیر پیغمبر مصطفیٰ ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے ہے یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی قرآن، یہ کتابوں کا سردار، وہ رسولوں کا سردار، یہ سینوں میں اترنے والا، وہ روحوں میں اترنے والا ہے، یہ بھی خدا کی کتاب ہے، وہ بھی خدا کی کتاب ہے، یہ بھی لارب ہے، وہ بھی لارب ہے، یہ بھی حق ہے، وہ بھی حق ہے، یہ بھی لازوال ہے، وہ بھی لازوال۔ یہ قرآن بڑا حسین ہے جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی بڑا حسین ہے جو وضحا کے بکھرے والا ہے۔
یہ قرآن لفظ وہ قرآن مانا، یہ قرآن قندیل وہ قرآن تنویر، یہ قرآن متن وہ قرآن تشریح، یہ قرآن کالی سطروں والا وہ قرآن کالی زلفوں والا، یہ قرآن خدا کی کتاب وہ قرآن رسالت ماں۔ ارے اسے جو پڑھے قاری ہو جائے، اسے جو دیکھے صحابی ہو جائے، اسے جو حقیقی نگاہ سے دیکھ لے صحابی ہو جائے۔ اللہ کے کائنات محفل کو سجانا، ہمارا بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کی آفیشیل یوٹیوب چینل شیخ سعد سلیم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔